نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے نماز تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ اختلاف بنیادی طور پر اہل سنہ والجماعہ اور اہل تشیع کے درمیان میں تھا۔ تو اس اختلاف کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ تراویح ہے یا نہیں ہے۔ یہ اصل اختلاف تھا قرون اولیٰ سے اہل سنت کے مقابلے میں اہل تشیع کا۔ یہ اختلاف تھا ہی نہیں کہ نماز تراویح 8 ہے یا 20 ہے، کیونکہ نماز تراویح تو شروع سے ہی اہل اسلام وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے آئے ہیں۔ تو اس نماز تراویح سے اختلاف کرنے والے سب سے پہلے اہل تشیع آئے ہیں، جیسا کہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے یہ۔ اور اس کا جو انکار ہے وہ سب سے پہلے اہل تشیع نے، جس کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ اہل سنت کا تو یہاں پہ اختلاف تھا ہی نہیں ہے۔ تو اصل اختلاف یہی تھا کہ نماز تراویح ہے یا نہیں ہے۔ تو اہل تشیع نے سرے سے اس کا انکار کر دیا کہ نماز تراویح کو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اہل اسلام اہل سنہ والجماعہ کے ہاں نماز تراویح مسلم ہے، اور نماز تراویح 20 رکعات ہے۔ اسی کے اوپر اجماع امت ہے، اسی کے اوپر اجماع صحابہ ہے۔ یہ اب اجماع امت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں سب سے مشہور و معروف جو روایت ہے نا، وہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اسے بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر اجماع لکھا ہے یہ کہ تمام اہل اسلام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے یہ۔ اور ساتھ ہی امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی صراحت کر دی کہ قیام رمضان جو ہے نا یہ سنت ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اعمال میں شامل ہے یہ، جیسا کہ کتاب الاذکار ہے۔ اور کتاب الاذکار کے اندر امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے پاس کتاب الاذکار ہے یہ، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے صفحہ نمبر 178 ہے، اور صفحہ نمبر 178 کے اوپر امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو عنوان دیا وہ ہے باب اذکار صلاۃ التراویح۔ تراویح کا لفظ یہاں پر موجود ہے یہ کہ کتاب اذکار صلاۃ التراویح، کہ یعنی نماز تراویح کے اذکار کے باب میں۔ اب اس کی جو پہلی لائن ہے وہاں پر جو امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے عبارت تحریر فرمائی وہ یہ اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء۔ پہلی بات انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دی کہ نماز تراویح یہ نفل نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور اسی کے اوپر عالم اسلام کے علماء کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح سنت ہے، یہ نوافل میں شامل نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز کی مانند نہیں ہے۔ یہ آگے فرمایا وَهِيَ 20 رَكَعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے یہ، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے، اور یہی ترتیب مسنون کہلاتی ہے یہ۔ اب امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت بھی ہے۔ نمبر 2، نماز تراویح جو ہے باتفاق علماء اجماع امت کے ساتھ یہ 20 رکعت ہے، اس سے کم نہیں ہے یہ۔ آگے میرے بھائی امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مرکات شریف کے اندر بھی اس کے اوپر اجماع کو نقل کیا ہے۔ یہ میرے پاس مرکات المفاتیح ہے، یہ مشکات شریف کی شرح ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے نا وہ 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 346 ہے یہ۔ اب یہاں پر امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اجماع صحابہ کو نقل کیا ہے کہ نماز تراویح کے 20 رکعات ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نماز تراویح جو ہے نا وہ 20 رکعت ہے یہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کے اوپر اجماع کیا ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کے اجماع اور اجماع امت کے بارے میں الکفایہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم اس کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک اور حدیث کی کتاب ہے المغنی، یہ میرے پاس علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے،
المغنی، اور اس کی جلد نمبر جو ہے نا وہ 2 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 366 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 366 کے اوپر علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک عنوان لکھا ہوا ہے فصل، اور اس کے بعد لکھا والمختار عند ابی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فیہا 20 رکعتاً۔ فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں جو پسندیدہ بات ہے نا وہ یہی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں۔ وبہذا قال الثوری و ابو حنیفہ و شافعی، اور اسی بات کو امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی نور اللہ مرکزہ کے یہاں یہی ہے۔ یہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ فرماتے ہیں وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ علی ابی بن کعب کان یصلی لہم 20 رکعتاً۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 20 رکعت نماز تراویح کے اوپر جمع کیا ہے یہ، اور اسی کے ساتھ حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو روایت صاحب بن یزید سے ہے، اور انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حوالے سے، اور اس طرح یزید بن رومان سے بھی روایت مروی ہے یہ، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی یہاں پر نقل کی ہوئی ہے کہ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رمضان 20 ركعة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو حکم دیا کہ وہ نماز تراویح 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ فرمایا وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ، یہ بات اجماع کی مانند ہے یہ، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وَلَا كَانَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فی عصرہ اولا بالاتباع۔ فرماتے ہمارے زمانے میں اتباع کے زیادہ لائق وہ بات ہے جس کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہ اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ اور آگے فرمایا وما کان علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا واحق ان یتبع۔ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کار بند رہے تو عمل کے اعتبار سے اور حق ہونے کے اعتبار سے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس فعل کی اتباع کی جائے۔ تو علامہ ابن قدامہ جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا 20 رکعت نماز تراویح کے اوپر اجماع ہے۔ آگے میرے بھائی یہ فتح الباری ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے یہ فتح الباری، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 320 بھی ہے اور 321 بھی ہے یہ۔ اب یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام رمضان کو سنت بھی کہا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری بھی وہ کہتے ہیں قیام رمضان سنتن، کہ قیام رمضان جو ہے نا یہ سنت ہے، لأن عمر انما اخذہ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو لیا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ہی لیا ہے یہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح کے اوپر جو جمع کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے کیا ہے، جیسا کہ سنن کبریٰ للبہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر عبارت لے کر آئے کہ اللہ کے پیغمبر نے اگرچہ جماعت چھوڑ دی تھی لیکن اس کے باوجود حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر اللہ کے پیغمبر 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے یہ۔ اور یہاں پر اور روایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْوِتْرِ، بلکہ یہاں پہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو روایت کو نقل کیا ہے، وَرَوَى مَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ خصیفۃ عن صائب بن یزید 20 رکعتاً، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح 20 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْوِتْرِ، اور یہ 20 رکعت جو نماز تراویح ہے یہ وطر کے علاوہ تھی۔ اسے فرماتے یزید بن رومان سے بھی مروی ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر ب23 رکعتاً، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں 23 رکعت یعنی نماز تراویح 20 رکعت اور نماز وطر جو ہے وہ 3 رکعت ادا کیے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی مروی ہے، فرماتے قال ادرکتم فی رمضان یصلون 20 رکعتاً و3 رکعات الوتر، فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو رمضان میں دیکھا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں اور 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس کے اوپر اجماع کیا ہے، اور اجماع
صحیح حدیث کی صحیح سند سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے یہ. یعنی اجماع امت جو ہے یا اجماع صحابہ جو ہے یہ اصح الاسانید سے بھی زیادہ فائق ہے, اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اسے میں آخر میں بیان کروں گا. الکفایہ کے اندر یہ روایت مروی ہے یہ. اسی طرح میرے بھائی یہ ترمذی ہے, جامع ترمذی, اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے نا وہ 166 ہے. یہ صفحہ نمبر 166 ہے. یہاں پر امام ترمذی نور اللہ مرکادہ نے جو عبارت کل فرمائی وہ یہ ہے, وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃً. فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا عمل جو ہے نا وہ اس روایت پر مبنی ہے جو حضرت علی, حضرت عمر اور ان دیگر حضرات صحابہ کرام کے علاوہ حضرات صحابہ کرام سے مروی ہے کہ 20 رکعتاً, کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں یہی قول امام سفیان ثوری کا بھی ہے, ابن مبارک کا بھی ہے, امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے. یہ آگے فرماتے ہیں وقال شافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعۃً. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز مقدس کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. یہ اب میرے بھائی ائمہ فقہا کا بھی اسی بات کے اوپر اجماع ہے کہ نماز تراویح جو ہے نا وہ 20 رکعت ہیں. امام نووی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں. اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے اوپر اجماع امت کو نقل کیا اور اجماع صحابہ کو بھی نقل کیا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں. اور علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی المغنی کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کو ذکر فرمایا اور اس کے اوپر اجماع امت لکھا ہے. اب اجماع امت کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ اجماع امت جو ہے نا وہ صحیح ترین سند سے بھی زیادہ فائق ہے, وہ زیادہ مضبوط دلیل ہے. یہ میرے پاس الکفایہ ہے اور الکفایہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ جس کے اندر صاحب کفایہ فرماتے ہیں قال حدثنا علی بن الحسن ابن شقیق قال سمعت عبد الله ابن المبارک یقول اجماع الناس على شيء اوثق في نفسه. فرماتے ہیں لوگوں کا کسی چیز کے اوپر اجماع کرنا, اتفاق کرنا, کسی چیز کے بارے میں متفق ہو جانا, فرمائے فی نفسه سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی اجماع ہے اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ادا فرمائی ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسی کے اوپر اجماع کیا ہے. اس لیے سنت عمل اور سنت جو عمل ہے رمضان المبارک میں وہ 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.